رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات۔ سورہ مبارکہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 73ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات اپنے بنائے ہوئے رہبر، اپنے بنائے ہوئے رہنما، اپنے بنائے ہوئے ہادی، ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں، جس کو ہم ہادی بناتے ہیں، جن کو ہم رہبر بناتے ہیں، ان کی صفتیں، ان کی کوالٹیز، ان کی فضیلتیں، ان کی خاصیتیں وہ کیا کیا ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جنہیں ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات، اور ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہے فعل خیر کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی ایک خصوصیت، ایک خاصیت، ایک فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری ہی عبادت کی ہے، یعنی کبھی غیر خدا کے سامنے ان کا سر نہیں جھکا، کبھی انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ مسلسل ہماری گفتگو اسی آیت پر اور اللہ کے بنائے ہوئے رہبران پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، مگر چونکہ آج کی مجلس مخصوص ہو گئی ہے، مولا عباس سے منسوب ہو گئی ہے، مولا عباس سے، اور ابھی محفل عباس میں مجلس کو خطاب کیا، حضرات نے سماعت کیا ہے، یہ دوسری مجلس انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، کیونکہ منسوب وہی ہو گئی ہے، 8 محرم کی مخصوص ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کچھ باتیں باب الحوائج مولا عباس کے حوالے سے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عباس اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر آپ یہاں سے غور کریں اور دیکھیں کہ مولا کائنات کے 2 بیٹے ایسے ہیں، مولا علی کے بہت سے بیٹے ہیں، بہت بیٹے اولاد مولا علی کی ہیں، ان بہت میں 2 بیٹے علی کے ایسے ہیں جو امام ہیں، حسن اور حسین۔ سب سے بڑا عہدہ امامت کا ہے، اور حسن و حسین امام ہیں۔ امام ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، 4 معصومین میں شامل ہیں، یعنی ایسے بیٹے ہونے کے باوجود کہ جو امام بھی ہیں، جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، 4 معصومین میں بھی شامل ہیں، ایسے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کو علی نماز شب میں مان رہا ہے تو وہ عباس ہے۔ یہ مولا عباس کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ علی کے پاس سب کچھ،
جس نے کبھی خدا سے کچھ نہ مانگا ہو، وہ نماز شب میں ہاتھ پھیلا کے عباس کو مانگ رہا ہے۔ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے کسی نے کہا تھا کہ تیرے اوصاف اے عباس بس حیدر بتائیں گے، تیرے اوصاف اے عباس بس حیدر بتائیں گے، جنہیں حسنین کے ہوتے ہوئے تیری ضرورت ہے۔ حسن و حسین کے ہونے کے باوجود عباس کی ضرورت کا نام، حسن و حسین کے ہونے کے باوجود علی کی ضرورت کا نام عباس ہے۔ پوری کائنات کو علی کی ضرورت ہے، علی کو عباس کی ضرورت ہے۔ فرمایا عقیل کوئی ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بہادر خاندان ہو، ان تخطبنی امراۃ ذوی البیوت والشجاع والنسب والحسب، ایسا خاندان کہ جس کے جو بہادر خاندان ہو، شجاع خاندان ہو، جس کا حسب و نسب کمال ہو۔ اچھا علی نے عقیل ہی سے کیوں کہا کہ ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بہادر خاندان ہو؟ وجہ دو وجہ جان گرامی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عقیل ہے مولا علی کے بڑے بھائی، اور عقیل کا کمال یہ تھا کہ وہ شجروں کو جانتے تھے، عرب میں کون کس کا ہے، کون کیسا ہے، یہ عقیل کو پتا تھا۔ میں جملہ کہوں اگر آپ تک پہنچے، اردو آپ جانتے ہیں، ایک دن حاکم شام نے عقیل پہ طنز کیا، جناب عقیل پہ طنز کیا، اور عقیل سے کہا عقیل یہ بتاؤ تمہارا چچا ابو لہب کہاں ہے؟ عقیل سے کو طنز کیا، عقیل پہ طنز کرتے ہوئے حاکم شام نے کہا۔ اچھا عقیل کا ایک کمال اور بھی تھا، وہ حاضر جواب بہت تھے۔ آپ نے بات کہی اور جواب فوراً آیا۔ علی والے کو حاضر جواب ہونا چاہیے، علی والے کو حاضر جواب ہونا چاہیے۔ اس نے طنز کیا، یہ بتاؤ اچھا یہ بتاؤ تمہارے چچا ابو لہب دشمن ہے مگر تھا چچا رسول کا، تو طنز کرتے ہوئے بولا یہ بتاؤ تمہارے چچا کہاں ہے؟ عقیل اس سے پہلے کہ اس کا کلام ختم ہوتا یہ بتاؤ تمہارے چچا کہاں ہے، فوراً کہا جہاں تمہاری پھوپھی حمالۃ الحطب ہے، جہنم میں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ وہ حاکم شام کی پھوپھی تھی، سلامت رہیے یار، وہ حاکم شام کی پھوپھی تھی، کہا جہاں تمہاری پھوپھی ہے جہنم میں، ابو لہب کی بیوی وہی ہے۔ تو اتنے حاضر جواب، اور شجروں کو جانتے تھے، یہ شجروں کو جانتے تھے۔ تو علی نے کہا کہ عقیل ایسا خاندان تلاش کرو۔ اچھا کمال دیکھیں آپ، علی کا بھائی عقیل، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ شجروں کو جانتے ہیں، نسب کو جانتے ہیں، نسلوں کو جانتے ہیں، شجروں کو جانتے ہیں، نسلوں کو جانتے ہیں، حسب و نسب کو جانتے ہیں، یہ ہے عقیل۔ اور علی کا کمال یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی حبو کا ایما، اے علی جس کے دل میں تیری محبت ہوگی بس وہی حلالی ہوگا، علی جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہی حلالی ہوگا۔ کمال ہے ابو طالب کے بیٹوں کا، ایک ایک بیٹا شجرے بتاتا ہے، ایک کے ذریعے شجرے پہچانوائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ عقیل ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بہادر ہو۔ اچھا ایک وجہ اور بھی، پھر انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں۔ عقیل ہیں بڑے، ابو طالب زندہ نہیں ہے۔ علی نے عقیل سے کہہ کے یہ بتایا کہ اگر باپ دنیا میں نہ ہو تو بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے، اگر باپ دنیا میں نہ ہو تو بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ کہ عقیل ایسا خاندان تلاش کرو جو بہادر ہو۔ اچھا میں مولا سے پوچھوں والا علی سے، اے میرے مولا آپ سب سے بڑے شجاع، آپ سب سے بڑے بہادر، آپ یہ کہہ رہے خاندان تلاش کرو جو شجاع ہو۔ اے میرے مولا جو بھی آپ کا بیٹا ہوگا جس کی رگوں میں آپ کا لہو ہوگا وہ شجاع ہوگا، وہ بہادر ہوگا۔ جس کی رگوں میں آپ کا لہو ہوگا وہ شجاع ہوگا، وہ بہادر ہوگا۔ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی ایسا خاندان تلاش کرو جو بہادر ہو، ایسا خاندان تلاش کرو جو شجاع ہو؟ تو علی فرمائیں گے تمہیں پتا نہیں ہے، اصل میں بچے میں زیادہ اثر ماں کا آتا ہے، بچے میں زیادہ اثر ماں کا آتا ہے۔ مثال میں دوں آپ کو، جنگ جمل ہوئی، اور جنگ جمل کس سے ہوئی آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ جنگ جمل ہوئی جب جنگ ہو رہی تھی، مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ نے جنگ جمل میں کئی حملے کیے مگر اس اونٹ تک نہ پہنچ سکے جس پر وہ سوار تھی۔ اب مجلس صاحب کی ریکارڈ ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ اس اونٹ تک نہ پہنچ سکے جن پہ وہ سوار تھی۔ محمد حنفیہ نے کئی حملے کیے مگر وہاں تک نہ پہنچے۔ امام حسن نے جنگ جمل میں ایک ہی حملہ کیا اور ایک حملہ کر کے جنگ جمل فتح کر لی، وہاں تک پہنچے، اونٹ گرا،
اونٹ گرا وہاں تک پہنچے، لوگ قتل ہوئے اور حسن نے جمل فتح کر لی. امام حسن نے علی نے دیکھا حسن کو، پھر دیکھا محمد حنفیہ کو کہ محمد حنفیہ کا سر جھکا ہوا ہے. انہوں نے کئی حملے کیے، وہ بھی علی کے بیٹے ہیں، حسن بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن محمد حنفیہ کا سر جھکا. علی نے قریب بلایا محمد حنفیہ کو، سینے سے لگا، کہا محمد حنفیہ گھبراؤ نہیں، تم میں حسن میں اتنا فرق ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تم میں صرف میرا لہو ہے، حسن میں میرے ساتھ، حسن میں فاطمہ زہرا کا شیر شامل ہے. تو بچے میں زیادہ اثر ماں کا آتا، اسی لیے علی نے کہا کہ ایسا خاندان تلاش کرو جو بہادر ہو. اچھا یہ کہا کہ جو بہادر عورت تلاش کرو؟ نہیں، عورت کا بہادر ہونا اسلام میں اچھا نہیں ہے. میں جملہ کہوں، بہادر ہوگی تو میدان میں آ جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہاں اب اچھا یہ ہوا ہے اسلام میں، یہ اسلام میں ہوا ہے، یہ اسلام میں ہوا ہے. اچھا یہ بھی ایک بدنصیبی تھی کہ جب اہل بیت کے خلاف مردوں سے کچھ نہ ہوا تو اپنے اماں ہی کو میدان میں لے آئے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ذویل بیوت، گھر والی ہو یعنی باہر نکلنے والی نہ ہو، وہ شجاع و نسب، بہادر خاندان سے ہو. جناب ام البنین کے لیے روایت یہ ہے کہ خاندان بیوی کا ایسا ہے جو یعنی بیوی کا دادا ان کا نام ہے عامر. لوگ وہ اتنے بہادر تھے کہ لوگ ان کا نام اپنی تلواروں پہ لکھتے تھے. شہزادی ام البنین کا جو دادا ہے آج ان کا نام ہے عامر، ان کے باپ کا نام ہے حزام، دادا کا نام ہے عامر. اتنے بڑے بہادر شجاع تھے کہ لوگ ان کا نام اپنی تلواروں پہ لکھتے تھے. بعد میں علی کا نام تلواروں پہ لکھا ہے. صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد. جس دن عباس کی ولادت ہوئی، مولا عباس کی 3 شعبان کو، علی شہزادی کے قریب آئے ام البنین کے، اور آنے کے بعد کہا ام البنین تمہیں عباس مبارک ہو. کہ یا علی مبارک ہو، لیکن بچے میں نقص استغفر کرنے کا مگر ایک کمی ہے. کیا کمی؟ اے علی، یا علی جب سے بچہ دنیا میں آیا ہے اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. علی نے کہا میں جانتا ہوں یہ کس کی آغوش میں آنکھیں کھولے گا. بلایا حسین کو، حسین کی آغوش میں عباس آئے اور عباس نے آنکھیں کھول دی. اگر آپ کے ذہنوں میں 13 رجب کی محفل خوشحالی ہو تو یہ پڑھا جاتا ہے نا کہ علی 3 دن کعبے میں، 13 رجب کو علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، 16 رجب کو علی کعبے سے باہر آئے اور فاطمہ بنت اسد نے یہی کہا اے میرے بھتیجے یہ بچہ دنیا میں کیسا آیا ہے کہ 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی. کہا چچی لاؤ میرے قریب لے کے آؤ. علی کو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، جیسے ہی آغوش رسول میں علی آئے علی نے آنکھیں کھول دی. یہاں کمال یہ تھا کہ جیسے ہی آغوش حسین میں عباس آئے عباس نے آنکھیں کھول دی. ایک سوال میں کر لوں، علی کو کیسے پتا چلا کہ اب تک ماں کی آغوش تھی اب رسول کی آغوش آ گئی؟ علی کے لیے تو کہہ سکتے ہو آپ کہ علی امام تھے، علی امام تھے، لہذا پتا تھا کہ اب تک ماں کی گود میں تھے اب رسول کی گود میں آ گئے، لہذا آنکھیں کھول دی. عباس تو امام بھی نہیں ہے، عباس کو کیسے پتا چلا کہ اب ماں کی گود نہیں ہے حسین کی گود، حسین کی گود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس چہاردہ معصوم میں شامل نہیں ہے، عباس امام نہیں ہے مگر عصمت میں کم بھی نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. پاکستان کے ایک شاعر گزرے استاد قمر جلالوی، انہوں نے کہا تھا وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. علی نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی 3 دن کے بعد. یہاں حسین کی آغوش میں عباس نے آنکھیں کھولی. جیسے ہی علی نے آنکھیں کھولی 13 رجب کو رسول نے فوراً کہا یا علی تو نے اپنی نظر کے لیے میرا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا. رسول نے کہا یا علی
تو نے اپنی نظر کے لیے میرا انتخاب کیا, میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا. یا حسین نے کہا عباس تو نے اپنی نظر کے لیے میرا انتخاب کیا, میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا سلامت رہیے. یا ام البنین عباس مبارک ہو. جیسے ہی یہ جملہ سنا عباس جملہ سنا, زینب نے دوڑتی ہوئی قریب آئی اور آنے کے بعد بابا یہ میرا بھائی عباس ہے. کہا زینب یہ تمہارا بھائی عباس ہے. کہا بابا عباس کو میری آغوش میں دے دو. جناب زینب تقریباً 25-26 برس بڑی ہے مولا عباس سے, بیٹا بنا کے پالا ہے مولا عباس کو. مولا عباس چوتھے امام علی اکبر زینب کی آغوش میں پلے ہیں. کہا بابا عباس کو میری آغوش میں دے دو. علی نے جناب زینب کی آغوش میں عباس کو دیا. سنیے عظمت عباس کیا ہے. جیسے ہی شہزادی نے اپنی آغوش میں اپنے بھائی کو لیا, کان میں کچھ کہا, کان میں کچھ کہا. علی یہ منظر دیکھ رہے تھے. کہا زینب یہ بتاؤ تم نے عباس کے کان میں کیا کہا. سننا جملہ, زینب یہ بتاؤ تم نے عباس کے کان میں کیا کہا. کہا بابا جب اماں دنیا سے گئی تھی تو یہ کہہ کے گئی تھی, اے زینب میرے بعد اس گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام عباس ہوگا. جب عباس دنیا میں آئے تو میرا سلام کہنا. عباس کی عظمت, جب دنیا میں آئے تو میرا سلام کہنا. جملہ کہوں, ساری کائنات جس کا احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کی تعظیم میں اپنے مقام سے اٹھ جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی فاطمہ جسے سلام کہلائے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مولا عباس آپ کو اس کا اجر دے. جس محبت سے آپ سنتے ہو یقیناً دل کرتا ہے کہ پڑھا جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ساری کائنات جس کا احترام کرے وہ نبی, نبی جس کے احترام میں اپنے مقام سے اٹھ جائے وہ فاطمہ زہرا, اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی سیدہ جسے سلام کہلائے. اچھا جملہ کہوں میں آپ کو, عباس وہ ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے شہزادی فاطمہ زہرا نے عباس کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. جملہ اب کہوں گا آپ تک پہنچا. عباس وہ ہے کہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فاطمہ زہرا نے عباس کے لیے کپڑے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, جس کے ایک اشارے پر رضوان جنت جنت سے لباس لے آئے. وہ فاطمہ اگر عباس کے لیے کپڑے بنائے تو یہ عباس کی عظمت کی دلیل ہے. یا عباس کے لیے یہ ہے کہ عباس کو علی نے مانگا ہے. پیغمبر علی سے کہہ کے گئے تھے علی تیرے ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عباس ہوگا. علی نے یہی کہا, ام البنین یہ وہی بچہ ہے جس کی خبر مجھے رسول دے کے گئے تھے. فاطمہ زہرا کپڑے بنا کے گئی تھی. تو جملہ کہوں جس کے صدقے, یعنی عباس فقط علی کا نام نہیں ہے, پنجتن کی تمنا کا نام عباس ہے. پنجتن کی تمنا کا. اس بات پڑھے محمد والے محمد. اچھا نام ہے عباس, نام ہے عباس. عباس کیوں ہے؟ علماء یہاں تک پڑھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا نام رکھ کے گئی تھی. بی بی کے چچا کا نام بھی عباس تھا, عباس ابن عبد المطلب, مگر اس لیے نہیں کہ چچا کا نام یاد تازہ ہو جائے, بلکہ نام اس طریقے سے عباس کا رکھا گیا ہے, عباس کا نام اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ علی کا نام ہے علی. علی لفظ علی سے عین لیا. علی, اچھا علی کا نام ہے بلند. علی کے معنی ہی ہے بلند. علی کے معنی بلند. کمال یہ ہے کہ علی خود بلند ہے, علی کا نام بلند ہے. جس جگہ علی پیدا ہوا وہ کعبہ بلند ہے, جس جگہ علی آرام کر رہا ہے وہ نجف بلند ہے. یعنی ساری بلندیاں علی سے منسوب ہے, ساری بلندیاں علی سے منسوب ہے. علی کے نام عین, علی کے نام سے عین لیا. با بطول فاطمہ زہرا کا قرآنی نام ہے. شہزادی کے 99 نیم ہیں, بطول شہزادی کا قرآنی نام ہے. لفظ بطول سے لفظ با کو لیا. الف,
احمد رسول کا آسمانی نام ہے، نہ زمین کا نام محمد ہے، نام ہے محمد، آسمانی نام ہے رسول کا احمد۔ آپ کہیں گے دلیل؟ دلیل قرآن سورہ صف 61واں سورہ قرآن کریم کا 6 آیت، وَمُبَشِّرٌ بِالرَّسُولِ مِن بَعْدِ یَأْتِی اسمہ احمد۔ جناب عیسیٰ نے آ کے کہا میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ زمین پہ نام محمد ہے، آسمان پہ نام احمد ہے۔ رسول کے آسمانی نام الف سے لیا۔ فاطمہ نے کہا حسن میرے دل کی دھڑکن ہے، حسن میرا دل ہے، حسین میرے دل کی دھڑکن ہے۔ دونوں کے نام سے سین کو لیا، علی سے عین کو لیا، بطول سے با کو لیا، رسول کے آسمانی نام سے احمد کو لیا، حسن و حسین سے سین کو لیا، اور سب کو اکٹھا کر کے عباس بتا کے فاطمہ نے دنیا کو بتایا کہ عباس کوئی عام بچہ نہیں ہے، پنجتن کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو عباس بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عباس کوئی عام بچہ نہیں ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہو، وہ نبی۔ اچھا دیکھیے مانگا، اچھا یہ مشہور ہے نا علی نے مانگا۔ دیکھیے جب انسان کچھ مانگتا ہے تو مانگنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی بھی حیثیت ہے۔ ہر مانگنے والے کو ہر شے نہیں دیتے، آپ دیکھتے مانگنے والا ہے کون سامنے، ہے نا؟ جس حیثیت کا ہوگا وہی دی جائے گی۔ تو مانگنے والے کی حیثیت اور دینے والے کی حیثیت، کمال ہے کہ یہاں مانگنے والا ہے علی، دینے والا ہے وہ، یا میں کہوں مانگنے والا ہے امیر کائنات، عطا کرنے والا ہے خالق کائنات، مانگنے والا ہے جنت بانٹنے والا، عطا کرنے والا ہے جنت بنانے والا، مانگنے والا ہے سورج پلٹانے والا، عطا کرنے والا ہے سورج بنانے والا، مانگنے والا ہے ستارے کو دروازے پہ بلانے والا، عطا کرنے والا ہے ستارے بنانے والا، مانگنے والا ہے کوثر تقسیم کرنے والا، عطا کرنے والا ہے کوثر بنانے والا۔ مانگنے والا علی ہے، عطا کرنے والا علی العظیم ہے۔ میں جملہ کہوں، جب مانگنے والا علی ہو، عطا کرنے والا علی العظیم ہو، تو اس مانگی جانے والی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جی آپ سلامت رہیے، سلامت رہیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مانگنا، جس نے کبھی جو نماز شب میں ہاتھ پھیلا کے، جس کے صدقے میں پوری کائنات کی دعا قبول ہوتی ہو، وہ علی ہے۔ اور سوچے جب علی اپنے لیے کچھ مانگے گا، اللہ نے کہا ہوگا نہ علی سب کچھ تمہیں دیا، بلکہ نبی سے کہا تھا، جب فاطمہ زہرا کا نور نبی کو چاہیے تھا تو اللہ نے کہا اے محمد سب کچھ تمہیں دوں گا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار تمہیں دوں گا، پتھروں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار دوں گا، درختوں کو اپنے قریب بلانے کا اختیار دوں گا، مگر اگر نور فاطمہ زہرا چاہیے تو تمہیں عرش اعظم تک آنا پڑے گا۔ وہی علی سے کہا ہوگا یا علی سورج پلٹانے کا اختیار دوں گا، ستارے کو دروازے پہ بلانے کا اختیار دوں گا، جنت بانٹنے کا اختیار دوں گا، سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن اگر عباس جیسی دولت چاہیے تو نماز شب میں ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مولا عباس کے لقب جانتے ہیں؟ القاب کتنے مولا عباس کے؟ 120۔ ہم نے 2-4 ہی سنے، 120 لقب ہیں مولا عباس کے۔ اسی میں ایک لقب ہے ابو الفضل، ہے نا؟ کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ابو الفضل اس لیے لقب ہے مولا عباس کا کیونکہ مولا عباس کے ایک بیٹے کا نام تھا فضل، ہے نا؟ ہے عباس کے بیٹے کا نام فضل ہے، مگر عباس کی کنیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ فضل کا باپ ہے تو ابو الفضل اس لیے عباس کو کہا جاتا ہے، اس لیے بھی کہا جاتا ہے مگر اس لیے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ کیونکہ ساری فضیلتیں عباس کے قدموں پہ نثار ہیں، ساری فضیلتیں عباس کے قدموں پہ نچھاور ہیں۔ عباس کا لقب ہے ابو الفضل، فضیلتوں کا باپ۔ لقب دینے والا بھی کوئی اور نہیں،
لقب دینے والا ہے علی. جناب زینب نے کہا تھا اے بابا آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ علی نے عباس کے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا میں نے اس کا نام ابو الفضل رکھا ہے، فضیلتوں کا باپ. اچھا رکھ کون رہا ہے؟ جو خود صاحب فضیلت ہے. کائنات کی ساری فضیلتیں علی کے لیے تڑپتی ہیں. علی خود ذوالفضل ہے اور عباس ابو الفضل ہے. کائنات کی ساری فضیلتیں جس کے قدموں پہ نثار ہونا اپنی عظمت سمجھتی ہو وہ علی ہے، اور علی علی ہو کے جسے ابو الفضل کہے وہ عباس ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. علی علی ہو کے جسے ابو الفضل کہے، فضیلتوں کا باپ. اچھا فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت کیا ہے؟ یہ جو ہر روز فضیلت فضیلت، قرآن نے کسے فضیلت کہا ہے؟ سنیے سورہ نمل 27واں سورہ قرآن کریم کا، اس کی تقریباً 6 آیت، تقریباً سورہ نمل کنفرم 27واں سورہ. جناب سلیمان جب حاکم بنے، بادشاہ بنے، وہ ورثہ سلیمان داؤدا، سلیمان جب داؤد کے وارث بنے تو جناب سلیمان نے کہا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں اللہ نے پرندوں سے بات کرنے کا علم دیا ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں جو پوری کائنات ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا ہمیں ملا ہے. یہ سلیمان بیان کر رہے ہیں کہ جب حکومت ملی سلیمان کو کہ جو پوری کائنات میں من كُلِّ شَيْءٍ وہ تھوڑا تھوڑا ہمیں ملا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ فَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ اللہ کا فضل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ سلیمان کہتے ہیں جو بھی اللہ میں سلیمان وارث ہے داؤد کے، ہمیں پرندوں سے بات کرنے کا علم ملا ہے، اور جو بھی پوری کائنات میں ہے اس میں تھوڑا تھوڑا ہمیں ملا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. سورہ نمل 27واں سورہ قرآن کا، یہ اللہ کا فضل ہے. اب یہ تھوڑا فضل اللہ کا کیا ہے؟ تو شاید اگر آپ کے ذہن میں شاید تیسری یا چوتھی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو، انبیاء میں جتنی بڑی حکومت جناب سلیمان کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی. سلیمان نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا فضل ہے. حکومت کیا ہے سلیمان کی؟ جنات پہ سلیمان کی حکومت، ہواؤں پہ سلیمان کی حکومت، فضاؤں پہ سلیمان کی حکومت، بادلوں پہ سلیمان کی حکومت، انسانوں پہ سلیمان کی حکومت، ساری دنیا پہ سلیمان کی حکومت ہے. اتنی بڑی حکومت پوری کائن پورے انبیاء میں کسی کو نہیں ملی جیسی سلیمان کو ملی، سلیمان نبی کو ملی. اور سلیمان نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اب پہلے اپنے تصور میں سلیمان کی پوری حکومت لاؤ. سلیمان اتنے بڑے حاکم کا نام ہے کہ چشمے زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اپنے محل میں منگا لیتا ہے. جناتوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، خلاؤں پہ حکومت، بادلوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، یہ ساری حکومت ہے سلیمان کی. اور سلیمان کہتے ہیں یہ فضل ہے. تو سلیمان کی ساری حکومت کا نام فضل ہے، عباس کا نام ابو الفضل ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ساری کائنات، ساری دنیا میں جناب سلیمان کی حکومت وہ ہے فضل. عباس ہے ابو الفضل. ساری فضیلتیں جس کے قدموں میں نثار ہو جائیں اسے عباس کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایسا گھر تلاش کرو جو بہادر ہو. کربلا میں 9 محرم، چوتھے امام اور مولا عباس نے کہا کہ سجاد کل اگر جنگ ہوئی تو کوئی جنگ نہیں کرے گا، یا جنگ تم ایک طرف سے جنگ تم کرو گے اور ایک طرف سے جنگ میں کروں گا. اتنے بڑے لشکر کو کم سے کم روایت 30,000 کی ہے، کم سے کم. اور لکھنے والوں نے علماء نے 9 لاکھ تک پہنچائی ہے. اعتراض مت کرنا 9 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے، مگر علماء نے کہا کم سے کم، میں نے اسی لیے کم سے کم کہا، کم سے کم 30,000 9 لاکھ تک پہنچی ہے یزید کے لشکر کی روایت. جتنے بھی ہوں، بلکہ میں جملہ کہتا ہوں، جو اس وقت حسین کے ساتھ نہیں تھا وہ لشکر یزید میں تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ساتھ یعنی میں یعنی کہ جو وہاں تھا نا، جو حسین کے ساتھ، وہ چاہے دل سے ہو، ایسا ورنہ حسین کچھ چھوڑ کے گئے کچھ لوگوں کو. میں ساتھ کے اعتبار سے، دلوں کے اعتبار سے. بال عباس میدان میں، سجاد مولا عباس کے قریب کہ سجاد ایک طرف سے جنگ تم کرنا، ایک طرف جنگ میں کروں گا.
کسی اور کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. عباس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. دوڑا ایک بار مسلم بن عفان دیکھا کھڑے ہوئے تھے. کہا عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے نماز شب میں تمہیں کیوں مانگا ہے؟ کہا چچا کیوں مانگا؟ فرمایا اس لیے مانگا تاکہ تم کربلا میں حسین کے کام آ سکو. ایک بار انگڑائی لی, لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے, ٹوٹ گئی. فرمایا چچا تم مجھے غیرت دلاتے ہو, یہ ابھی سورج ڈوبنے کا وقت ہے, ابھی حسین سے جنگ کی رضا دلا دو, سورج ڈوبنے والا ہے. خدا کی قسم اگر کل کا سورج نکلنے سے پہلے کوفے کے دارالامارہ پر عباس کا علم کافر کے دارالامارہ پر حسین کا علم نہ لہرائے تو عباس نہ کہنا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. سورج نکلنے سے پہلے اگر کوفے پر حسین کا علم نہ لہرایا تو عباس نہ کہنا. مولا علی نے شب ہجرت علی نے کہا تھا کہ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اتنی شجاعت عطا کی ہے کہ اگر دنیا کے سارے بزدلوں میں بانٹ دی جائے تو سب کے سب بہادر بن جائیں. شب ہجرت جب شب ہجرت علی سوئے ہوئے تھے اور دشمن آئے, چادر ہٹائی تو علی تھے, تو انہوں نے تھوڑی سی گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی علی سے. سنو, جو مجھے روک لیتا تھا مکے میں وہ نبی یہاں نہیں ہے. اپنی اگر خیریت چاہتے ہو ورنہ تو واپس چلے جاؤ, ورنہ آج نبی نہیں ہے جو مجھے روک لے. اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اتنی شجاعت عطا کی ہے کہ اگر دنیا کے سارے بزدلوں میں بانٹ دی جائے تو سب کے سب بہادر بن جائے. پھر علی نے کہا کہ اگر دنیا میں سب کے سب ابو طالب کی اولاد ہوتے تو دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا. اتنی ساری شجاعت اکیلے عباس میں آئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ساری شجاعت عباس میں آئی. اچھا, جنگ صفین ہونے والی تھی. علی نے کہا کہ میں کل لشکر بھیجوں گا, میں کل جنگ کے لیے حسن لشکر میں حسن کو بھیجوں گا. امام حسن جنگ صفین میں تھے, بھیجوں گا. مولا عباس کھڑے ہوئے تھے, قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا, دیکھیے تربیت دیکھیے عباس کی. بابا میں نے سنا ہے کہ شیب ابی طالب میں جب پیغمبر کا بائیکاٹ ہوا, شیب ابی طالب میں آپ اور نانا رسول خدا دادا ابو طالب کے ساتھ تھے. کہاں بیٹا, کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ بابا میں نے سنا ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو جس بستر پہ, اگر آپ شام کے وقت اس بستر پہ آپ ہیں اور اس پہ علی ہے, آپ ہیں اور اس پہ رسول نانا رسول خدا ہے, آدھی رات کے بعد دادا ابو طالب بستر چینج کر دیتے تھے. کہاں بیٹا کر دیتے؟ کیوں, تم پوچھ کیوں رہے؟ کہ بابا کیوں کر دیتے تھے, رات کو بستر بدل کیوں دیتے تھے؟ کہ اس لیے کہ اگر دشمن رسول کے تھے, اگر رسول پہ حملہ کرے تو رسول, میں قتل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں, رسول بچ جائے. ابو طالب کی تربیت تھی کہ اگر میرا بیٹا قتل ہو جائے تو ہو جائے, رسول بچ جائے. کہا بابا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن کو جنگ میں بھیجیں گے. اے بابا حسن رسول کا بیٹا ہے, میں آپ کا بیٹا ہوں, اگر قتل ہوتا ہوں تو میں ہو جاؤں, رسول کا بیٹا بچ جائے. یہ تربیت, یہ ام البنین کی تربیت بول رہی تھی عباس کے لہجے میں. اے بابا اگر حسن رسول کا بیٹا ہے. کسی نے مولا عباس کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں پتا ہے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو علی تمہیں کہتے ہیں, جب بھی کوئی کام ہوتا ہے علی تمہیں کہتے ہیں, عباس یہ کرو, عباس یہ کرو, عباس یہ کرو. کبھی حسن و حسین کو نہیں کہتے, کبھی حسن و حسین کو نہیں کہتے. پلٹ کے کہا اللہ تیرے منہ پہ لعنت کرے, تو مجھ پہ طنز کر رہا ہے. تجھے پتا ہے حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں, میں علی کا بیٹا ہوں. میرے حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں, میں علی کا بیٹا ہوں. علی نے خود کہا تھا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں, ویسے ہی حسنین کے غلاموں میں سے میں ایک غلام ہوں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کہ بابا جنگ میں جاؤں, اگر میں قتل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں, حسن بچ جائے, رسول کا بیٹا ہے. علی نے حسن کو عباس کو تیار کیا. عباس کو لے کے علی خیمے میں آئے. کتنی عمر ہے مولا عباس کی جنگ صفین میں؟ 11 برس. مولا علی کی عمر 63 برس, علی کی ایج 63 ایئرس, عباس 11 برس. علی عباس کو لے کے خیمے کے اندر آئے.
اور آنے کے بعد اپنا لباس عباس کو پہنایا. اب کیا کیا پڑھوں, سوچیں آپ بھی. اپنا لباس عباس کو پہنایا, اپنا امامہ عباس کو پہنایا. سوچیں کیا عباس کی بلندی تو دیکھیں آپ کہ 63 سال کے علی کا لباس 11 برس کے عباس کو فٹ آیا ہے. اور میں جملہ کہوں آپ کو, کبھی کبھی ہمارے کچھ ملا یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ عباس تو معصوم نہیں ہے. کہتے ہیں نا معصوم نہیں ہے. معصوم کہتے کسے ہیں؟ جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو, ہے نا, یہی تو معصوم ہے نا. تو آپ عباس کا گناہ دکھاؤ. آپ عباس کی عصمت کی دلیل سنیے. علی نے اپنا لباس عباس کو پہنایا. علی نے اپنا لباس عباس کو پہنایا. اور یہ قانون ہے کہ معصوم کا لباس فقط معصوم پہن سکتا ہے. معصوم کا لباس فقط معصوم, میں دلیل دوں گا آپ کو, معصوم کا لباس فقط معصوم پہن سکتا ہے. کیسے؟ ایک دن بعد رسول عباس ابن عبد المطلب علی کے چچا, رسول کے چچا آنے کے بعد کا علی, یہ خلافت تو ہمارا حق ہے, یہ خلافت ہمارا حق ہے. اچھا, وہ ایک دعویٰ نہیں کیا عباس نے, وہ کسی کو پروف کرنا چاہتے تھے کہ خلافت اصلی میں حق کس کا ہے. کہا علی خلافت ہمارا حق ہے. کہا چچا اگر تمہارا حق ہے تو تم لے جاؤ. کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو رسول تھے معصوم, اور معصوم کی چیز وہی استعمال کر سکتا ہے جو خود معصوم ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ رسول کا امامہ ہے, پہن کے دکھاؤ. یہ رسول کی عبا ہے, پہن کے دکھاؤ. وہ رسول کا گھوڑا ہے, سوار ہو کے دکھاؤ. روایتیں کہتی ہیں عباس نے رسول کی عبا پہنی, رسول کا امامہ پہنا. اب اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا. عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا, رسول کا امامہ پہنا, رسول کی عبا پہنی, اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا. کہا چچا امامہ اتارو. امامہ اتارا, عبا اتارو. کہا یہ رسول کا گھوڑا ہے, جاؤ سوار ہو. عباس ابن عبد المطلب چاہتے تھے کہ سوار ہو جائیں, گھوڑے پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے, مگر گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے, سوار نہ ہو سکے. حسین علی نے آواز دی, اے بیٹا حسن تم آگے بڑھو. رسول کی عبا پہنی, رسول کا امامہ پہنا, چل کے دکھایا. کہ بیٹا تو گھوڑے پہ تو سوار ہو جاؤ. حسن آگے بڑھے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین کو بٹھایا, گھوڑے پہ بٹھایا. حسین سوار ہوئے, حسین نے لباس پہنا. علی نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا چچا خبردار کبھی خلافت کا دعویٰ نہ کرنا. جو خلافت چھینی گئی ہے وہ خالی تخت ہے, اصلی میں تو خلافت یہ ہے جو میراث رسول ہے, اور میراث رسول اسی کو مل سکتی ہے جو معصوم ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک سال پڑھ دے محمد والے محمد. معصوم کا لباس وہی پہن سکتا ہے جو معصوم ہو. علی لے کے عباس کو حجرے میں پہنچے, خیمے میں پہنچے. ایک جملہ اور کہہ دوں میں آپ کو, علی کا لباس عباس نے پہنا, اور کربلا میں حسین کا لباس علی اکبر نے پہنا. عباس کے بدن پہ علی کا لباس اور حسین علی اکبر کے بدن پہ حسین کا لباس آنا, یہ دلیل ہے کہ اکبر بھی معصوم تھے, عباس بھی معصوم تھے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. چودہ معصومین میں اگر نام نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ورنہ اہل بیت کا کون سا فرد معصوم نہیں ہے. یہ تو نئی تحقیق اور ریسرچ کے صاحب جو ایک نئی چیز لے آتا ہے بہکانے کے لیے کہ اس نے ریسرچ کی ہے. یہ جتنی ریسرچ ہوتی ہے بہکانے پہ ہی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علی نے لباس عباس کا لباس, علی نے اپنا لباس پہنایا عباس کو, اور لے کے خیمے سے باہر آئے. عباس کے چہرے پہ نقاب پہنائی, اسے کہتے ہیں شملہ عربی میں, اور نقاب چہرے پہ ڈال دیا عباس کے, اور عباس کو گھوڑے پہ سوار کیا اور جنگ میں بھیجا. جنگ میں عباس چلنے لگے. اچھا یہ ہوتا یہ تھا جب علی جنگ کرتے تھے اور دشمن جنگ کرتے تھے تو علی کا خیمہ اپنے لشکر میں سب سے آگے ہوتا تھا, اور جو دشمن ہوتا تھا علی کا اس کا خیمہ لشکر سب سے پیچھے ہوتا تھا. کیوں؟ علی چاہتا تھا میں قتل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں, پبلک بچ جائے. دشمن چاہتا تھا پبلک قتل ہوتی ہو تو ہو جائے, میں بچ جاؤں. یہ فکر تھی. لہذا علی کا خیمہ سب سے آگے, اور علی نے عباس کو نکالا خیمے سے, چہرے پہ نقاب ڈالی, کہا جاؤ میرے لال تم جنگ کرنا چاہتے جاؤ. عباس جنگ, اچھا ایک ہی جنگ کی ہے مولا عباس نے, کربلا میں تھوڑی جنگ عباس کی ہے, مگر قیامت کی جنگ صفین کی ہے.
عباس چلے جنگ کرنے کے لیے صفین میں، اور جیسے ہی عباس پہنچے تلوار چلانا شروع کی. یہ جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے چلتی ہوئی تلوار دیکھی، یہ پہچان نہ پائے کہ تلوار عباس چلا رہے ہیں یا علی چلا رہے ہیں. میں جملہ کہوں آپ کو، عرب کو لوگ کہتے ہیں بدو، جاہل. یہ اتنے عقل مند ہوتے تھے، یہ نشان قدم دیکھ کے بتاتے تھے کہ جانے والا مرد تھا یا عورت، جانے والا شراب کے نشے میں تھا یا نارمل تھا. عرب نشان قدم سے پہچان لیتے تھے کہ جانے والا شراب کے نشے میں گیا ہے یا نارمل طریقے سے گیا ہے. آج عباس کے جنگ کا انداز ایسا تھا کہ یہ عباس کی جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہے تھے، پہچان نہ پائے کہ جنگ علی کر رہے ہیں یا عباس کر رہے. اور جب علی کا شیر جنگ کرتا ہوا لشکر پہ جھپٹا اور لشکر بھاگنے لگا تو حاکم شام کا خیمہ میں لگا سب سے پیچھے ہوتا تھا. وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا، یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں، یہ بھاگ کیوں ہے؟ اب جو اس نے خیمے سے نکلنے کے بعد دیکھا کہ کوئی شیر ہے جو بکریوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی شیر ہے جو بھیڑیوں پہ جھپٹ رہا ہے. اس نے کہا اچھا، اس نے بھی یہی سوچا علی آ گئے. اچھا، سب یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے میرے پیچھے علی آ گئے، میرے پیچھے علی آ گئے، میرے پیچھے علی آ گئے. اور جیسے اس نے دیکھا کہ علی میدان میں ہے، لشکر بھاگ رہا ہے، اس نے فوراً کہا یا علی، آپ نے تو کہا تھا جنگ کرنے آپ نہیں آئے گے، آپ کا کوئی سپاہی آئے گا، یہاں آپ جنگ میں آ گئے. علی اچھا، عباس جنگ کر رہے تھے، وہ کہے میرے پیچھے بھی علی، میرے پیچھے بھی علی. دشمن ہے، شامی ہے، کوفے والے ہیں، شام والے ہیں، مگر علی علی کا نام لے کے دوڑ رہے ہیں. علی علی کی صدائیں جنگ میں بلند ہو رہی ہیں، میرے پیچھے بھی علی، میرے پیچھے بھی علی. دشمن ہے مگر علی 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 کی صدائیں دشمن لے رہا تھا. شاعر نے اس نقشے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. ارے شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں میں کرا دی علی علی. جو دشمنوں کے منہ سے علی کی صدائیں بلند کروا دے اسے عباس کہتے ہیں. کہ یا علی، آپ نے تو وعدہ کیا تھا. اچھا میں جملہ کہوں، آج پہلی بار علی خود کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اب جنگ عباس کر رہے تھے، علی اپنا عکس دیکھ رہے تھے کہ میں خود جنگ کیسے کرتا ہوں. جب وہ معاویہ باہر نکلا کہ یا علی، آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی جنگ میں آپ نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی سپاہی آئے گا، آپ خود جنگ میں آ گئے. علی کے کانوں میں آواز پہنچی، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر آئے، کہا حاکم شام ڈر مت، علی تو خیمے میں ہے، ڈر مت، علی تو خیمے میں ہے. کہا پھر جنگ کون کر رہا ہے؟ کہا میرا 11 برس کا بیٹا عباس، میرا 11 برس کا بیٹا عباس. 11 برس کے عباس کا حملہ صفین میں ایسا تھا کہ لشکر بھاگنے پہ مجبور تھا، کوئی ادھر کوئی ادھر. جب جیسے اس نے کہا کہ آپ میدان میں آ گئے، کہ میرا 11 برس کا بیٹا عباس لڑ رہا ہے. اور یہ کہنے کے بعد علی نے کہا علی کبھی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا، علی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو نے کہا ہے اب علی میدان میں آتا ہے. علی اپنے دلدل پہ سوار ہوئے، عباس کے قریب آئے. آنے کے بعد کا میرے لال، میمنہ کو تو سنبھال، میسرہ کو میں سنبھالتا ہوں، میسرہ کو تو سنبھال، میمنہ کو میں سنبھالتا ہوں، ادھر تو جا، ادھر تو، ادھر میں جاتا ہوں. اب جو یہ دو شیر حاکم شام کی بکریوں پہ جنگ کرتے ہوئے لپکے تو فوجیں یہ کہتی ہوئی بھاگ رہی تھی ارے ایک علی کیا کم تھا جو دو دو نہ. ایک علی کیا کم تھا، علی کا ہر بیٹا علی ہے. 11 برس کے ہیں مولا عباس. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور 11 برس میں ایک ہی حملہ جنگ صفین میں. لوگ خیبر و خندق کو یاد کرنے لگے ایک حملے میں عباس کی. اتنا شجاع ہے آپ کا مولا، اتنا بہادر. اچھا ایک جملہ کہوں میں، کبھی کبھی ہمارے یہاں اب یہ بھی اعتراض ہونے لگا ہے علم کے اوپر کہ وہ اتنے علم کیوں بنا رہے ہو، ہے نا علم. یہ کربلا میں مولا حسین نے 12 علم بنائے تھے، جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. 12 عباس نے علم. دیکھیے میں نے کہا تھا جملہ میں نے آپ کو کہا ہے ابھی کہ
عباس کے 120 القاب ہیں. ایک لقب ہے مولا عباس کا صاحب الرایا. رایا کہتے ہیں، سنیں، رایا کہتے ہیں جو اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے جنگ کرے. صاحب الرایا اس علمبردار کو کہتے ہیں، یہ فقط عباس کا لقب ہے. صاحب الرایا اس علمبردار کو کہتے ہیں جس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہو اور دونوں ہاتھوں سے جنگ کرے، اور کمال یہ ہو کہ علم کو گرنے نہ دے. کمال یہ ہو کہ علم کو گرنا. عباس کا طریقہ یہ جنگ کرنے کا یہ تھا کہ جب تلوار دونوں ہاتھوں میں ہوتی تھی تو علم سانوں کے درمیان ہوتا تھا، علم بھی بلند اور دشمنوں کے سر بھی بلند. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ہاں، علم بھی ہوا میں، دشمنوں کے سر بھی ہوا میں. وہ علم ہوتا تھا عظمت میں بلند، دشمنوں کے سر ہوتے تھے پستی میں بلند. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اتنا شجاع ہے ابا، اتنا بڑا علم بردار. میں نے کہا 120 القاب ہیں اور تقریباً ہر ایک لقب پہ پوری مجلس ہو جائے گی. 120 القاب. صاحب الرایا، اگر آپ دیکھیں 3 شخصیتیں ایسی ہیں، ایک مسلم بن عقیل، ایک علی اکبر اور ایک مولا عباس، کہ جنہوں نے حسین کے نام کو ایک نے زندہ رکھا، ایک نے فتح کا اعلان کیا اور ایک نے ساری دنیا میں حسین کی نشانی بتا دی. آپ کہیں کیسے؟ یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہو، زیارت انگلی کا اشارہ کر کے، یہ مسلم بن عقیل کی سنت ہے. یہ مسلم بن عقیل کی سنت ہے. سب سے پہلے انہوں نے اشارہ کر کے مولا حسین کی زیارت پڑھی تھی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اچھا، زیارت پڑھی کس کی جاتی ہے؟ جو زندہ ہو. مسلم کا اشارہ بتا رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، اور مسلم کے بعد آج بھی اشارہ کر کے زیارت پڑھنا، آپ کا زیارت پڑھنا بتا رہا ہے کہ حسین زندہ ہے. اب حسین کا، رسول کا مؤذن ہے بلال اور حسین کا مؤذن ہے مرزوق. کربلا میں حسین کا مؤذن الگ ہے، مگر عاشور کی اذان اکبر نے کہی ہے. کیوں؟ اذان ہوتی ہے فتح کا اعلان. مسلم نے بتایا کہ حسین زندہ ہے، آج مسجدوں میں ہوتی ہوئی اذان بتا رہی کہ حسین کامیاب ہو گئے. ساری دنیا میں علم. اچھا، علم کا کمال یہ ہے کہ دیکھیے، علم ہے نشانی، علم ہے فلیک، نشانی ہے نا، علم نشان. قیامت یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک میں کسی دوسری کنٹری کا فلیگ نہیں لہرا سکتے، ہے نا. جس جگہ آپ ہو، آپ تنزانیہ میں ہو نا، کینیا کا لہرا سکتے ہو اسی دن باہر. اچھا، انڈیا کا لہرا سکتے ہو؟ سب انڈیا والا، پاکستان والے لہرا سکتے ہیں. جو جس کنٹری میں رہ رہا ہے اس پہ ضروری ہے کہ سلوٹ اسی کے فلیگ کو ہوگا، وہی لہرائے گا. کسی ملک کا فلیگ، جھنڈا کسی دوسرے ملک میں نہیں لہراتا. یہ کمال ہے عباس کے علم کا، یہ کمال ہے عباس کے علم کا کہ گھر کسی کا ہو علم عباس کا ہوتا ہے، شہر کسی کا ہو علم عباس کا ہوتا ہے، ملک کسی کا ہو علم عباس کا ہوتا ہے. مسلم نے زیارت کر کے بتایا کہ حسین زندہ ہے، اکبر کی اذان نے بتایا کہ حسین جیت گئے. ساری کائنات میں عباس کا علم بتاتا ہے کہ حکومت حسین کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک جملہ کو انشاءاللہ پھر آ جاؤ اپنی بات پہ، مصائب پہ. جانتے ہو عباس کیا ہے؟ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا محفل عباس کی مجلس میں کہ ساری کائنات جب مشکل میں ہوتی ہے تو اہل بیت کو پکارتی ہے، اہل بیت جب مشکل میں ہوتے ہیں تو عباس کو پکارتے ہیں. حسین کے بھروسے کا نام عباس ہے. میں دلیل دوں آپ کو. آپ سنتے ہو نا کہ شب عاشور حسین نے چراغ بجھایا ہے نا، اور چراغ بجھانے کے بعد کہا کہ جسے جانا ہے چلا جائے. سنتے ہیں نا؟ مصائب نہیں، مصائب بعد میں مولا عباس کی وفا بتا رہا ہوں آپ کو. جسے جانا ہے چلا جائے. حسین نے خود چراغ بجھایا، اندھیرا، اور پھر کہا جسے جانا ہے چلا جائے. کچھ دیر کے بعد حسین نے کہا عباس چراغ جلاؤ. بات پہنچی آپ تک؟ حسین نے کہا جسے چراغ بجھایا، اندھیرا، جسے جانا ہے چلا جائے.
اور پھر فوراً کہا عباس چلاؤ چلاؤ، اے مولا آپ ہی نے تو کہا ہے جسے جانا ہے چلا جائے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہے، پھر یہ کیوں کہا عباس چلاؤ چلا دو؟ کہا تم نہیں جانتے ساری دنیا حسین کو چھوڑ سکتی ہے، عباس کبھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک سال پڑھ دے محمد والے محمد۔ حسین کے بھروسے کا نام ہے عباس، ہے نا؟ سوچے کبھی اندھیرا تھا نا کہ ساری دنیا حسین کو چھوڑ سکتی ہے، عباس۔ اور دیکھیں آج بھی ہے، جہاں جہاں حسین کا تابوت نکلتا ہے وہاں وہاں آگے عباس کا علم ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ عباس حسین سے جدا نہیں ہے۔ ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ عباس کی وقت ہو گیا میرا ورنہ مجھے پڑھنا تھا۔ عباس کی وفا پہ ناز ہے حسین کو۔ اگر ہم عباس کا علم اٹھاتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی کا وفادار ہونا ضروری ہے، اپنے بھائی کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ عباس نے جان قربان کی ہے ہمیں، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں علم اچھا نہیں لگتا جو اپنے بھائی کا وفادار نہ ہو۔ یہ کربلا کے درس ہیں۔ عباس کی وفا عظیم ہے۔ اذان گرامی میں نے کہا نا کہ سب کو بھروسہ اہل بیت پہ ہے، اہل بیت کو بھروسہ عباس پہ ہے۔ جب سب شہید ہونے لگے، ایک بار عباس نے آ کے حسین سے کہا آقا کیا مجھے جنگ کی رضا نہیں، مجھے مرنے کی رضا نہیں دیں گے؟ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا آقا لشکر کہاں ہے؟ آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا عباس نہیں۔ حسین نے عباس کو جنگ کی رضا نہیں دی۔ بار بار آپ کا مولا آتا ہے حسین کے پاس، کہا عباس نہیں، مگر حسین عباس کو منع کرتے ہیں۔ زانے گرامی عباس نے سکینہ کو دیکھا کہ ہاتھوں میں سوکھا ہوا کوزہ ہے۔ عباس نے سکینہ کو آغوش میں لیا، اے بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہ چچا پانی کا انتظام کر دو۔ ایک جملہ کہوں میں یہاں کہہ دوں، مجھے بعد میں کہنا تھا، اگر واقعا آپ کے دلوں پہ لگ گئے تڑپ جائیں گے۔ عباس کے بعد کسی نے بھی پانی نہیں مانگا، عباس کے بعد کسی سکینہ نے بھی پانی کا سوال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا پیاس بجھ گئی تھی؟ پیاس ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، خدا کی قسم پیاس نہیں بجھی تھی۔ عباس کے مرنے کے بعد بچوں کی آس ٹوٹ گئی تھی، عباس کے مرنے کے بعد بچوں کی آس ٹوٹ گئی تھی۔ سکینہ کو آغوش میں لیا عباس نے اور آنے کا کہ بیٹا اپنے بابا سے مجھے رضا دلا دو۔ سکینہ کو لے کے عباس اپنے آغوش میں لے کے حسین کے قریب آئے۔ سکینہ چین 4 برس کی بچی ہے، آگے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، میرے چچا سے کہو پانی لے کے آئے۔ حسین نے سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا، ایک جملہ کا، اے میری لاڈلی سکینہ اب تو عباس کی سفارشی بن کے آ گئی ہو، اے میری لاڈلی بعد میں روگی بہت، عباس تمہیں بہت یاد آئے گا، بعد میں روگی بہت۔ عزیزان اللہ آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل کرے، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عباس کو سے کہا عباس جاؤ، عباس جانے لگے، کہا عباس جا کے زینب سے تو خدا حافظ کر لو۔ عباس در خیمہ پہ آئے، سر جھکا ہوا تھا، آوازی شہزادی عباس مرنے کے لیے جا رہا ہے، اے شہزادی عباس مرنے کے لیے جا رہا۔ آوازی عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس چلے، عزیزان گرامی عباس چلے ہیں، مشک سکینہ کو علم میں باندھا اور عباس لے کے علم اب جا رہے ہیں مقتل کی طرف۔ ایک بار سکینہ نے ننھے بچوں کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد بچوں اب نہ رو، اب نہ رو، دیکھو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اب ہم سب کی پیاس بجھ جائے گی، میرا چچا پانی لے کے آئے
گا, ہم سب کی پیاس بجھے گی. بچے سکینہ کے ارد گرد بیٹھ گئے, بیچ میں سکینہ ہے, چاروں طرف بچے ہیں, ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں. عباس مقتل کی طرف چلے, فرات کی جانب پہنچے. عزیزان گرامی, فرات میں اپنے گھوڑے کو اتار دیا. ایک بار عباس نے چلو میں پانی لیا, سکینہ کی تصویر آ گئی, دریا کے منہ پہ پانی پھینک دیا. حسین کے بچے پیاسے ہیں, حسین کے بچے پیاسے ہیں. عباس نے مشکیزے کو بھرا, لے کے چلے. ظالموں میں آواز گونجی, اگر ایک قطرہ بھی حسین کے خیموں میں پہنچ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی. خبردار عباس کو روکو. تیر برسنے لگے, تیر چلنے لگے. ایک ظالم نے عباس کے دہنے بازو پہ وار کیا, دہنے بازو پہ وار کیا. سکینہ دیکھ رہی تھی, علم بلند تھا, بچوں سے کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں, وہ علم آ رہا ہے. بس جیسے ہی دہنا بازو قلم ہوا, علم ہچکولے ہلنے لگا. ایک بار سکینہ کا دل تڑپنے لگا, ایک بس دل تڑپا, علم گرنے لگا. عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا. سکینہ کے لبوں پہ پھر خوشی ہو گئی, علم آ رہا ہے. کہ ظالم نے بائیں ہاتھ پہ عباس کے وار کیا, علم گرنے لگا. عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں سنبھالا. ابھی آواز دے رہے تھے, اے اسب با وفا, مجھے حسین کے خیموں تک پہنچا دے. کہ ایک بار ایک ظالم نے مشق سکینہ پہ وار کیا, پانی بہا, پانی نہیں بہا, عباس کی آس ٹوٹ گئی, پانی کے ساتھ لہو بہ گیا. عباس نے گھوڑے کو واپس فرات کی طرف موڑ دیا. جب پانی نہیں تو عباس جا کے کیا کرے گا؟ عزیزان گرامی, جیسے ہی عباس نے فرات کی جانب گھوڑا موڑا, لوگوں نے, ظالموں نے تیر برسانا شروع کیے, تلواریں چلانا شروع کی, نیزے برسانا شروع کیے. آیت اللہ بہر علوم ان کے خام میں ایک دن شہزادی فاطمہ زہرا آ گئی. آنے کے بعد سیاد تم میرے بیٹے کے مصائب پڑھتے ہو؟ کہاں شہزادی کا کون سے مصائب؟ کا پہلے عباس کا دانا بازو قلم ہوا, پھر بایاں بازو قلم ہوا, پھر سر پہ گرز لگا. مشق سکینہ سیدھا, آواز سید مصائب یہ نہیں ہے, ارے شہید تو سب ہوئے ہیں, کبھی بھی مصائب کیا ہے؟ کہ سید مجھے یہ بتا, اگر کسی کی آنکھ میں کوئی شے گر جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی بھی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے, پہلے اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے. کہ سید جب میرے بیٹے کی آنکھ میں تیر لگا, میرے بیٹے کے بازو قلم ہو گئے تھے, تو بتا میرا بیٹا تیر کیسے نکالے, تیر کیسے نکالے؟ کبھی بھی کیسے نکالا؟ کہ تیر نہیں نکالا, میرا بیٹا چاہتا تھا. عباس نے پیروں کو بلند کیا, چاہتا تھا کہ پیروں کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کے تیر کو نکالے. کہ ایک بار ایک ظالم آگے بڑھا, سر پہ عباس کے گرز کا وار کیا, میرا بیٹا گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. آواز سید اتنا بتا, جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے, اونچائی سے گرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک لیتا. تڑپ گئی بی بی, اے سید جب میرا بیٹا زمین کربلا میں آیا, عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے, منہ کے بل میرا بیٹا زمین کربلا میں آیا. عباس گرے, اس سے عباس کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی, کمر کو پکڑ لیا. الان انکسر ظہری, عباس تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی. حسین ماتم کرتے ہوئے عباس کے قریب پہنچے. عباس نے وصیتیں کی, حسین نے علم کو اٹھایا, سکینہ نے آتا ہوا علم دیکھا, پھر کہا بچوں نہ رو, دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, میرے چچا کا علم آ رہا. اب جو سکینہ نے چچا کا علم بابا کے ہاتھوں میں دیکھا, کوزے کو زمین پہ پھینکا, دوڑ کے علم سے لپٹ گئی. اے چچا میں پانی نہ مانگوں گی, میں پیاسی مر جاؤں گی, فرات سے واپس آ